سچ کہا شاہ تم نے، میں نے سچ ہی کہا تھا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ فیصل شاہ نے مسکراتے ہوئے خوشی سے کہا۔ سب کے اما تو حیران ہو کہ کیسے سب چپ ہیں، جیسے یہاں ہو ہی نہ ہو۔ حور کی جب شادی ہونی ہوگی ہو جائے گی، اس کی فکر ابھی نہ کر پا تم اسلم، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ سلیمان نے شاہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے آرام سے کہا، جبکہ برہان تو دیکھ رہا تھا کہ اب کیا کیا ہے انہوں نے، کس بارے میں بات کریں آپ۔ بھائی صاحب، اسلم نے پانی پیتے آرام سے پوچھا۔ اچھا اب تم کو نہیں یاد تو میں یاد کروا دیتا ہوں۔ سلیمان شاہ نے تحمل سے کہا بولنا شروع ہوئے۔ میں تمہاری بیٹی کی بات کر رہا ہوں جس کو اب تم حاصل کرنا چاہتے ہو، جبکہ تم نے جب نسرین کو طلاق دی تھی تو اپنی بیٹی بھی جانے دی تھی، تو اب اچانک ایسا کیوں؟ جب اتنے سالوں سے وہ اپنی ماں کے پاس تھی تو اب کیوں؟ سلمان شاہ نے الجھتے پوچھا۔ بھائی مجھے یاد آتی ہے، آخر ہمارا خون ہے وہ، شاہوں کا، اسلم نے تیزی سے کہا۔ اچھا اگر ملنے کی بات ہے تو میں اکرام سے بات کروں گا، تم مل لینا، پر اس کو اپنی ماں کے پاس رہنے دو۔ بات ہوئی تھی شبانہ سے، اس نے بتایا تمہاری اس بات سے نسرین بیمار ہو گئی ہے تو بہتر اب کچھ نہ کرنا، سلمان شاہ نے غصے سے کہا، کہ جب اس نے طلاق دی تھی تب سلمان شاہ نے اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا، اور جہاں آنے پر بھی اب اس کو معاف کر دیا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ جی بھائی جیسا آپ چاہیں، اسلم نے غصے کو ضبط کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، آرام سے جواب دیا۔ اوکے برہان میں چلتا ہوں، ماں نے سب کو خاموش ہوتے دیکھ کر کہا۔ جلدی سے اٹھا چال، میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی باہر جانا ہے، یہاں دم گھٹتا ہے۔ برہان نے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ برتا گیا۔ چھوٹے بابا، بڑے بابا، نعمان بابا آئے ہیں ملنے، ملازم نے زر شاہ کے روم میں آتے کہا، جو دعا والے دن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا نعمان بھائی؟ اچھا تم کچھ سرو کرو، میں آتا ہوں۔ زر لیپ ٹاپ پر ویڈیوز کو پوسٹ کرتے تیزی سے نیچے گیا۔ السلام علیکم نعمان بھائی، آپ کو آج ہماری گلی کیسے یاد آئی؟ زر نے گلے ملتے ہی شکوہ بھی کر ڈالا۔ بس آ ہی گیا، علی نے اندر داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جلدی سے ملا، تو بھی آیا ہے؟ واہ، زر نے خوش ہوتے ایک ادا سے کہا۔ اچھا دس سرحان کہاں ہے؟ تم نے یاد کیا، میں آ گیا، سرحان نے داخل ہوتے کہا، ان کی طرف چلایا۔ روم میں آؤ چلتے ہیں، زر نے علی سے کہا اور اوپر چلے گئے۔ اور کیا چل ہے سرحان؟ نعمان نے جوس لیتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کام تو بتا جو پیار کا نشہ تھا تجھے، اس کا کیا ہوا؟ سرحان نے نعمان کے شانے پر ہاتھ مارتے دریافت کیا۔ کیا ہونا تھا یار، لڑکی آج کل میرے آفس میں ہوتی ہے اور میں باہر؟ نعمان برا منہ بناتے گویا، ہاں ہاں بہت اچھے جا رہے ہو، سرحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کر لے مذاق، میرا بھی وقت آئے گا، نعمان نے کوشن مارتے بولا۔ یونی جاتا ہے؟ سرحان نے کوشن پکڑتے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ ہاں پیپر سے نہ اب جانا ہے، پھر سے کیوں؟ نعمان نے آئی بروچکاتے دریافت کیا۔ کچھ نہیں ایسے، سرحان نے سرسیزہ کہا۔ زر تجھے آنا چاہیے تھا یار، کیا لڑکیاں تھیں وہاں، علی نے کوئی انداز میں کہا جیسے ابھی بھی وہ دبئی میں ہو۔ علی اب دبئی کو بھول جا، پاکستان میں آ جا، یہاں بھی بہت حسین چمکتی لڑکیاں ہیں، تو بس انتظار کر، یونی میں ایڈمیشن اوپن ہونے والے ہیں، پھر تم میرے ساتھ ہو کہ وہاں ہر قسم کی لڑکیاں ہیں۔ زر شاہ نے آنکھ دباتے ہوئے خوش علاقے سے کہا۔ ہاں یہ نہ بول کہ وہاں نعمان بھائی بھی ہوگا، علیہ بڑھتے کوئی اب یار کچھ نہیں ہوتا، دیکھا ہے میں نے، زیادہ نہیں آتا۔ نعمان بھائی یونی میں، زر نے ہائے پائے کرتے کہا۔ چل پھر ٹھیک ہے، علی نے خوش ہوتے آہستگی سے کہا۔ برہان اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ حمیدہ بیگم نے ٹائم دیکھتے دریافت کیا۔ ماما آپ کے لیے ٹائم زیادہ ہے، میرے لیے عام سی بات ہے، برہان نے حمیدہ بیگم کے کس کرتے پیار سے بولا۔ کعبہ ہو گیا؟ حمیدہ بیگم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیٹے کی نظر اتارتے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر تک برہان نے نیلی آنکھوں کو سکھ کرتے پیار کے لہجے میں کہا اور تیزی سے باہر کی طرف گیا۔ سرد موسم کی سرد رات جس میں حد سے زیادہ سردی تھی، ہوائیں زور شور سے چل رہی تھی، ٹریفک کی جگہ ایک دو گاڑی سنسان سڑکوں پر مشکل سے نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی کو بھگاتا جا رہا تھا، آس پاس سے بے خبر ٹھنڈی ہوائیں شیشے سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرے، اگر فرق تھا تو اس بات کا وہ کیا کر رہا تھا جو وہ کبھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں آیت کو یاد کر رہا ہوں؟ برہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دعا والا دن نہیں بھول پا رہا تھا کہ مسکان آیت کی طرح اس کو کیوں لگ رہی تھی۔ نہیں آیت تھی جس کو میں نے دیکھا تھا،
برہان نے اس کی کالی سی آنکھوں کو سوتے ہوئے سے دریافت کیا۔ مجھے ایک بار آیت کو دیکھنا ہوگا۔ برہان نے گاڑی کو خان ہاؤس کے راستے پر ڈالتے بڑبڑایا۔ اب اس نے گاڑی تو دوسرے راستے ڈال لی۔ گاڑی چلاتے دوسرے آدمی نے کہا، کیا؟ جو گن میں گولیاں ڈال رہا تھا اس کے پیچھے لگا گاڑی کو گن والے نے غصے سے دیکھتے کہا۔ پر اس طرف رات کے اس پہر پولیس ہوتی، اگر ہم نے کچھ کیا تو پولیس مار دے گی۔ گاڑی میں موجود تیسرے آدمی نے کہا۔ اچھا، اگر پولیس سے بچ گئے تو اس اسلم شاہ اور اس کے بڑے فیصل شاہ سے کون بچائے گا ہمیں؟ دوسرے نے رتے پوچھا۔ چلو انتظار کر لیتے، شاہ جلدی واپس آ جائے۔ پہلے والے نے گاڑی روکتے بولا، شاہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ اکرام نے جائے نماز کو رکھتے سرسی سے گویا ہوئے، چاچو اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے آنے کی ضرورت نہیں۔ سہان نے شیشے کے باہر دیکھتے بولا، اچھا کہاں تک پہنچ گیا ہوں؟ اکرام روم سے آیت کے روم میں جاتے دریافت کیا، لاہور سے نکل گیا ہوں۔ سہان نے روڈ دیکھتے سرسی سے کہا، چاچو میں مان سے بات کروں؟ سرحان نے فکر سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا آج جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ تو فیل چاچو کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ عادیان سے سب سن چکا تھا کہ نادیہ عمان کے بارے میں طفیل شاہ اور سمیرہ شاہ کو پتہ چل گیا تھا۔ جیسے طفیل شاہ کو بہت غصہ آیا تو انہوں نے بہت باتیں سنا اکرام کو کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیسے تمہارا بیٹا یہ سب کر سکتا ہے، جس سے اکرام نے صاف کھول کر طفیل شاہ سے سمیرہ سے بات کرنی چاہیے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ سنتے طفیل شاہ کو غصہ آ گیا اور جو کچھ کہا وہ اچھا نہ تھا۔ تمہارا بیٹا صرف لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہے، شکل و صورت و خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ملتا۔ اکرام کیا ہے تمہارے پاس کہ جو میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دوں؟ طفیل شاہ نے پیسے کے غرور میں بولا، اکرام بھائی ویسے بھی ہم ہماری بیٹی کی شادی شاہوں میں کریں گے۔ اسماعیلہ بیگم نے شبانہ بیگم اکرام پر غرور کی نگاہ ڈالتے غرور سے کہا، پر مجھے ماں سے شادی کرنی ہے۔ نادیہ جو کب سے یہ سن رہی تھی ایک دم سب کے سامنے آتے تیزی سے بولی، چٹا تب ہی طفیل شاہ کا ہاتھ اپنی بیٹی پر اٹھا کہ شاہوں کی لڑکیوں کو ایسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ اسماعیلہ بیگم جلدی سے اپنی بیٹی کو لے کر گئی۔ یہی نہیں ہوا جہاں یہ اذیتوں کو سننا پڑا بھی وہ طفیل شاہ کے گھر سے نکلے، اور تبھی عدیان نے فون کیا کہ نسرین حالانکہ حالت خراب ہو گئی، جس وجہ سے انہیں لے کر ساہیوال آ رہے ہیں چاچو، اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ سب کے سامنے آئے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں اور آپ ان سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ سہان نے بڑھتے آہستگی سے کہا، نہیں مجھے کسی کو کچھ نہیں دیکھنا، اور ویسے بھی مجھے پہلے پتہ تھا یہی ہوگا، اس لیے نہیں چاہتا تھا۔ مان کو روک دیا تھا میں نے۔ اکرام نے آنکھوں کو بند کرتے کہا، چاچو میں آتے ہی مان سے بات کروں گا۔ سہان نے اکرام کی تکلیف والی آواز سنتے ہی بکر سے کہا، کیونکہ سہان ایک بار تو اپنے سب سے زیادہ عزیز چاچو مراد کو کھو چکا تھا، اب اکرام کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ نہیں شاہ، اس سے بات کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آج جو ہوا وہ اتنی جلدی بھول نہیں سکتے۔ اکرام نے مان کا چہرہ یاد کرتے کر سے کہا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب طفیل شاہ نے اکرام کو اتنا کچھ کہا تھا تو مان کی آنکھوں میں خون سوار ہو گیا تھا۔ اگر وہاں اکرام نے مان کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو کب کا مان نے طفیل شاہ کو ہاسپٹل میں بھیج دیا ہوتا، کیونکہ مان کو غصہ بہت آتا تھا، وہ بھی جلدی، اور یہ اس کو اپنے دادا سے وراثت میں ملا تھا۔ ٹھیک ہے چاچو، چلو پھر تم آرام سے آنا، کہتے اکرام نے فون بند کر دیا۔ انہیں اچھا لگا تھا سہان سے بات کر کے۔ مراد شاہ جو اکرام کا جاگیری دوست تھا اور اس کے جانے کے بعد سہان ہی تھا جس سے وہ اپنی دل کی بات کہتے تھے۔ ماموں امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کچھ بول نہیں رہی، تبھی ارم بھاگتی اکرام کے پاس آئی جو کچھ سوچ رہے تھے۔ کیا؟ اکرام تیزی سے روم کی طرف گئے جہاں ان کی بہن موجود تھی۔ پاپا ہمیں پھپھو کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہیں، آیت نے گھبراتی لرزی آواز میں کہا۔ یہ ایان اور مان ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ شبانہ بیگم نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماموں کچھ کرے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ارم نے روتے بے چینی سے کہا۔ بس بیٹا میں گاڑی نکالتا ہوں، ایک منٹ۔ اکرام جلدی سے باہر کی طرف گئے۔ برہان نے گاڑی ابھی پارک کی ہی تھی گلی میں کہ ٹھٹک سا کیا، یہ ماموں رات کے اس پہر گیٹ کیوں کھول رہے ہیں؟ برہان خود سے ہی بڑبڑایا اور تیزی سے آگے گیا۔ ابھی اکرام نے گیٹ کھولا تھا جب سامنے مرسیڈیز نے ٹائر چرچرائے اور
رک گئی، جس کے آگے کی لائٹ ساری اکرام پر تھی، جس سے اکرام دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ کون ہے۔ جلدی سے برہان باہر گیا۔ ماموں آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ حیرت تو ہے۔ برہان نے آتے ہی سوال پوچھا۔ برہان تم بیٹا؟ اکرام برہان کو دیکھ کر حیران ہوئے تو پوچھا پاپا جلدی کریے، آیت نے زور سے کہا۔ ہاں اچھا ہوا تم آگے۔ برہان کیا ہوا؟ ماموں سے پہلے اکرام کی بات پوری ہوتی برہان نے جانی پہچانی آواز سنتے ہی اس طرف دیکھا جو مڑ کے جا چکی تھی۔ سنجیدگی سے استفسار کیا تم اندر چلو بتاتا ہوں، اکرام نے بھاگتے کہا۔ برہان جلدی سے بھاگا۔ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے، پیچھے ہو جاؤ، اکرام نے روم میں آتے ہی کہا، جبکہ سامنے برہان دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ماموں میں اٹھاتا ہوں۔ برہان تیزی سے آگے گیا۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر جھک کر بیڈ کے ایک طرف تو ایرم تھی، دوسری طرف آیت جس نے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھی، اپنے سامنے آیت کو دیکھ کر الجھا پر جلدی سے باہر کی طرف گیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے اپنی گاڑی کی طرف گیا، جبکہ شبانہ بیگم فوراً اندر گئی گاڑی میں۔ ایمان بیٹا تم ایان کو فون کرو۔ جیسے ہی فون اٹھائے اسے سب بتانا کے اور دعا کرنا کرام آشا۔ ایمان ادیان کی طرف دیکھتے بولے پاپا چلیے، آیت نے گاڑی کی طرف جاتے کہا، جبکہ برہان اپنی گاڑی تیزی سے زان سے آگے لے گا، جس میں ایرم بھی تھی۔ ہاں چلو بیٹا، اور اکرام بھی پیچھے گئے۔ کافی انتظار کے بعد ڈاکٹر روم سے باہر سب ہی تیزی سے ان کی طرف گئے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ اکرام نے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ ایرم آیت کے ساتھ تھی، جبکہ آیت منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ جی اب تو ٹھیک ہے۔ اچھا وہ آپ انہیں ٹائم پر لے آئیں، اگر تھوڑی سی دیر ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ایرم نے روتے با مشکل پوچھا۔ جی مل لے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا تو ایرم شبانہ بیگم جلدی سے روم کی طرف گئی۔ ڈاکٹر کچھ گھبرانے کی بات انہیں برہان نے فکر سے آگے ہوتے پوچھا، جبکہ اکرام خاموش نظر سے ڈاکٹر ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے مسٹر شاہ اور اکرام صاحب، انہیں جو بھی ٹینشن ہے ان کی اس سے دور کرے وہ بہتری کی طرف آئیں گی انشاءاللہ، ڈاکٹر نے تحمل سے کہا۔ شکریہ، آرام سے کہا گیا، جبکہ اکرام تو بس کرے پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ تبھی برہان نے جلد سے اکرام کو چیئر پر بٹھایا اور پانی دیا۔ ماموں کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، برہان نے حوصلہ دیتے نرمی سے گویا ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں جو میری بہن کی ٹینشن دور ہو جائے۔ اکرام نے گلاس واپس کرتے پریشانی میں برہان سے پوچھا۔ ماموں آپ یہ بولی آنٹی کو کہ علم ان کے پاس رہے گی، پاپا نے کہا تھا اسلم چاچو سے۔ برہان نے اکرام کے سامنے نیچے بیٹھے آہستہ کہا، پتہ ہے بیٹا، پر وہ آج چپ ہو جائے گا اور پھر کبھی آ جائے گا، عدالت میں بھی جا سکتا ہے، پر پتہ بس اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ایسے ہی بات بڑھ جائے گی، اکرام نے لالچی سے کہا۔ تب اکرام کے بھائی اور ایان ماں لوگ ان کی طرف آئے تو برہان خاموش ہو گیا، جبکہ سب اب سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ نسرین نے روم میں آتے ہی اپنے بابیوں سے کہا کہ ابھی میری بیٹی کا نکاح کر دے، تو سب سوچ رہے تھے کہ کس سے کرے، جبکہ سر کے گھر میں اپنی بیٹی تھے، میری بیٹی سے کر دے۔ ارشاد نے سوچتے تحمل سے کہا، اپنے بڑے بھائی سے نہیں، بھائی صاحب اگر شادی ہوگی تو میرے بیٹے سے۔ نسرین شروع سے چاہتی تھی، اکرام نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے، اکرام کس سے؟ جبکہ مان اور ایان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ برہان بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہاں۔ ایان سے اسپاٹ سے انداز میں گویا ہوا، جبکہ یہ سنتے ہی ایان مان حیران ہی ہو گئے، جبکہ برہان اکرام کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جو بہت پریشان تھے۔ ایان امان ہاں نے الجھ اکرام کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چھوٹے ہوتے نسرین نے ایرم کے لیے مان کا کہا تھا، تو اکرام ایان کو کیوں؟ بھائی ایان ٹھیک رہے گا میری ایرم کے لیے، اکرام نے ایک تنزیہ نے کہا۔ مان کی طرف کر اسپاٹ سے کہا، کیونکہ اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایرم کی شادی مان سے ہو۔ وہ جانتے تھے کہ مان کے دل میں کوئی اور ہے، اور اگر وہ ایرم کی شادی اب اس سے کرتے تو ایرم کبھی خوش نہیں رہتی، جبکہ مان تو حیران ہی رہ گئی کہ بچپن سے پھوپھو میرے ساتھ ایرم کی شادی کرنا چاہتی تھی، پر نادیہ نے جب محبت کا بتایا تو ماں نے انکار کر دیا، پر جب اس نے اس کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی تو ماں نے اس کی محبت قبول کر لی، کیونکہ اس کو لگا کہ نادیہ جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اسے اپنی لائف پارٹنر ایک ڈرپوک نہیں چاہیے تھی، تو بس
تو اب پاپا بائی کی شادی ارم سے کیوں کر ہے؟ ماں نے الجھے سوچا مجھے کیا؟ ماں نے تپا کے سوچا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ ایان تم کچھ کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ اکرام خان نے ایک نگاہ امیر خان نے ایک نگاہ اکرام کی طرف کر اس بات سے پوچھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایان نے ایک سرسی سی نگاہ اپنے والد پر کرتے پیار سے ایسی سے کوئی حوقف ہوئے کیونکہ وہ اپنے باپ کو تقریب میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی پریشانی ہو۔ اس کے باپ کو ویسے ہی بہت کچھ ہو گیا تھا۔ ماں نے سب کچھ بیان کیا تھا اس سے جو کچھ ہوا تو خیر شاہ کے گھر میں۔ اللہ تمہیں اور ارم بیٹی کو سب ہوشیاں دے۔ امین خان نے فخر سے دعا دیتے گلے ملتے خوشی سے کہا جبکہ اکرام خان اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرتے وہاں سے چلے گئے۔ برہان بھی لمبے لمبے ڈاک بڑھتا اکرام کے پیچھے کہ ماموں آپ کو مان کی شادی کرنی چاہیے تھی۔ ناگے ایان کی برہان نے سامنے ہوتے سنجیدگی سے کہا شاہ اگر ایان کی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اکرام نے حیران ہوتے پوچھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ برہان کیوں ایسا کہہ رہا تھا۔ ماموں ایان بڑا ہے ارم سے۔ برہان نے آئی اچکاتے دریافت کہ ہاں تو کیا ہو گیا؟ شاہ اکرام نے اتنے پریشانی میں ہنستے پوچھا کیونکہ برہان نے بات ایسی کی جس سے ان کو ہنسی ہی آ گئی جبکہ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس پریشانی سے باہر آئے۔ تم نے ایسی بات اس لیے کی نا کہ میں ہنسوں؟ اکرام نے غور سے برہان کو دیکھتے اس کے شانوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ دیتے دریافت کیا۔ اچھا آپ کو ایسا لگا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ برہان نے آنکھ مارتے مذاق سے کہا چلیے ماموں میں نکاح کا سامان مولوی کے لیے جاتا ہوں۔ مان کے ساتھ برہان نے آرام سے کہا باہر کی طرف گیا جبکہ دور اکرام نے اس مغرور شخصیت کے شاہ کو دیکھا۔ کیا ماما پاپا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت نے حیران ہوتے استفسار کیا۔ مجھے ابھی بتایا برہان نے، وہ گیا ہے مولوی کو لینے۔ شبانہ بیگم نے پریشان ہوتے کہا کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ ارم کی شادی مان سے ہو جبکہ ارم سے ان کا ساکت رہ گئی کہ اس کی شادی ایان بھائی کیا اب یہی رہ گیا تھا ہونا اس کی زندگی میں؟ نہیں مجھے پاپا سے بات کرنی ہوگی، آیت سے کہتی باہر گئی۔ پاپا ایسے نہ کرے، ارم کی شادی باعث سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نے گھبراتے لرز سے بولا کیونکہ بیٹا ایان سے کیوں نہیں؟ اکرام سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاپا آپ بس آیت یہ ہم سب بڑوں کا فیصلہ۔ اکرام اس بات سے آیت کو کہا برہان کی طرف کے جو مولوی کو لے کر آ رہا تھا۔ میں کس سے بات کروں؟ آیت نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے سوچنے لگی۔ امین خان اور اکرام خان مولوی کو لے کر روم میں داخل ہوئے جہاں پر ارم اپنی ماں کے پاس ہی ساتھ آئی تھی۔ شبانہ بیگم جنہوں نے ارم کا پیلا دوپٹہ اچھے سے ارم کے سر پر دیا تب ہی نکاح شروع ہوا جبکہ ارم تو اپنی زندگی پر افسوس کرتی کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتی اور نہ ہی یہ ایسے کسی پر مسلط کی جاتی۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسے؟ ارم بولے بیٹا مولوی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ امین خان نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے کہا قبول ہے۔ ارم نے روتے سسکی سے ایک بڑھتے بولا قبول۔ ایک بار پھر پوچھا گیا قبول۔ ارم نے آج اپنے سب حقوق ایان کے سنگ کاٹ دیے تھے۔ مبارک کو سب نے ایک دوسرے سے کہا جبکہ برہان بھی جلدی سے ایان سے ملا۔ مبارک کو بیٹا اللہ اور خوشی تھی تمہیں۔ سب نے ارم کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے دعا دی جبکہ ارم تو وہاں پر تھی ہی نہیں۔ کیا کچھ بدل گیا تھا اس کی زندگی میں؟ جس سے محبت کی اس سے رشتہ بدل گیا جبکہ سب باہر چلے گئے۔ آئے تو چلو تمہیں گھر لے چلو، ماں نے سخت انداز میں کہا۔ ارم نے فوراً اپنے سامنے دیکھا وہ کتنے غصے میں تھا۔ ارم کو لگا سب کچھ بدل گیا۔ مان اب تم کبھی میرے نہیں ہو سکتے۔ ارم نے آنسو کو بہاتے کرب سے سوچا اور جلدی سے نگاہوں کو جھکا لیا۔ اب تم کسی اور کے نکاح میں ہو؟ پر محبت ایک آواز آئی دل سے جس سے رد کر دیا گیا۔ تم چلو میں آتی ہوں اس بار سے۔ آیت نے گھوٹے مان کو کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں باہر۔ مان نے ایک نگاہ بھی ارم پر نہیں ڈالی اور چلا گیا۔ سب گارڈ تیزی سے آگے پیچھے سلطان شاہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ نسرین ہاسپٹل میں ہے وہ جلدی سے آئے۔ اس وقت رات 3 بج رہے تھے جب وہ آئے۔ اکرام خان بہت سخت پر نرم آواز میں کہا گیا جبکہ سب سلطان شاہ کو دیکھنے لگے کتنی رات کو جہاں سب کھڑے ہوئے۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑے بھائی صاحب آپ؟ وہ بھی اس وقت اکرام نے بہت آرام سے ملتے پوچھا تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو عادیان نے بتایا کہ اس کو ابھی شاہ سے بات ہوئی۔ برہان کی طرف اشارہ کرتے سلطان شاہ نے کہا تو پتہ چلا کہ نسرین یہاں ہے۔
سلطان شاہ نے صحت و تازہ سے پوچھا، بھائی فکر کی اب کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امین ہاں نے آگے ہوتے آرام سے گویا ہوئے کسی چیز کی کوئی ضرورت سلطان شاہ نے انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت سلطان شاہ نے نہیں بھائی، سب کچھ کیا ہمارے شاہ نے۔ امین ہاں نے برہان کے شانے پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا، کیسے ہو شیر؟ سلطان شاہ نے مغرور انداز میں درخت کہ آپ کے سامنے سلطان اکل برہان نے پرکشش سے اپنی آنکھوں کو بڑے کرتے کہا، چلیے برہان آیا آتے ہیں باری لہجے میں کہا۔ چلو برہان نے ستائشی لہجے میں سرگوشی کی، اچھا بیٹا۔ گھر جا کر فون کرا کرا ماں نے اپنے بیٹے سے گلے ملتے کہا، جی پاپا آئے تو چلے گی؟ بہت آرام سے پوچھا کہ نہیں ممان کے ساتھ جائے گی؟ آیا نے دوسری طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہلکے پھلکے سے کہا، جبکہ برہان نے جلدی سے اس طرف دیکھا جہاں پر مان کے ساتھ آیت نقاب میں تھی۔ چاچو سب ٹھیک ہے؟ سرحان نے آتے ہی فکر سے پوچھا۔ ارے یہ بھی آ گیا؟ امین ہاں نے ہوش ہوتے کہا، جبکہ سرحان جلدی سے سب سے ملا، جبکہ وہ برہان شاہ کو دیکھ کر ٹھٹکا کہ یہ یہاں کیسے؟ برہان جلدی سے ملتا سرحان سے ایان کے ساتھ باہر گیا، کیونکہ ایان برہان کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا تو برہان اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا جو کرام نے کہا تھا۔ آیت مان کے ساتھ تیزی سے گاڑی میں بیٹھی، مطابق برہان شاہ اور ایان خان برہان کی طرف گاڑی میں گئے اور دونوں گاڑیاں ایک ساتھ باہر کی طرف گئی، ہر کوئی اپنی منزل سے بے خبر۔ کیا تم بھی ناراض ہو؟ آیت مان نے گاڑی چلاتے ایک نظر آیت پر کرتے استفسار کیا۔ نہیں، میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والے؟ آیت نے طنز کہا، کیا ہے یار، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کیا کروں میں؟ مجھے تم ہی بتاؤ۔ ماں نے غصے کو ضبط کرتے تو حمل سے کہا، صبر کرو بس۔ آیت نے کھا جانے والی نظروں سے کہا، کیونکہ اس نے بھی سب سنا تھا۔ ہاسپٹل میں عادیان جب برہان کو بتا رہا تھا کہ طفیل شاہ نے کیا کہا کرام چاچو کے ساتھ، جبکہ آیت سن کر حیران ہوئی کہ کسی نے اس کو پاپا کے ساتھ یہ سب کیا، جس وجہ سے اس کو حد سے زیادہ غصہ مان پر تھا۔ جب مان بھی بولنا تھا، اس نے سوچا کیا تھا کہ وہ ان سے بدلہ ضرور لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ چاچو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سرحان نے اپنے بابا کے جاتے اکرام سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، اکرام شاہ نے آرام سے کہا۔ تب اکرام کا فون بجا جس پر نمرین کی کال آ رہی تھی۔ شاہ میں اندر جا رہا ہوں، ویسے بھی اب اذان ہونے والی ہے، تم نمرین سے بات کر لو، اکرام نے فون شاہ کی طرف کرتے کہا۔ ایسے ہی سرحان نے فون لیا۔ اکرام اندر ارم شبانہ بیگم کے پاس گئے۔ السلام علیکم پاپا، ابھی میری ایمان سے بات ہوئی، کیا ہوا صاحب ٹھیک ہے؟ نمرین فون اٹھاتے ہی بولی، وعلیکم السلام۔ نمرین، سرحان بول رہا ہوں میں۔ سرحان نے نرم لہجے میں گویا ہوا، سرحان کیسے؟ نمرین آرام سے پوچھا۔ پاپا کہا ہے، میں بھی ٹھیک ہوں اور چاچو اندر گئے ہیں، صاحب ٹھیک ہے؟ جی ہاں نمرین، تم فکر نہیں کرو، میں ہوں یہاں پر۔ سرحان نے سر میں ہاتھ پھیرتے نمرین کو حوصلہ دیا، پر ہوا کیا تھا؟ مجھے سب جانا ہے، نمرین نے استفسار کیا۔ سرحان نے سب کچھ نمرین کے گوشے گزار اتارے۔ شادی کاری؟ نمرین نے حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں اس وقت یہی ٹھیک لگا چاچو کو، سرحان نے سرسی سے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایان سے بات کرتی ہوں، پاپا کو بولنا مجھے کال کر۔ نمرین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، فون بند کر دیا۔ ماں نکاح کے وقت وہ تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ آیت نے ایک چٹکی سی نگاہ ڈال دی، کہا کون وہ؟ ماں نے الجھن سے پوچھا۔ مسٹر شاہ، آیت نے چبا کر کہا۔ برہان کی بات کری؟ ماں نرمی سے گویا ہوں سرسی سا کہا گیا، وہ کچھ نہیں، ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ ماں نے نظریں گھماتے آہستگی سے کہا، اچھا مجھے تو لگا وہ تمہیں کچھ سمجھا رہا تھا۔ آیت نے جانتی نگاہوں سے استفسار کیا۔ نہیں، وہ مجھے کیوں سمجھائے گا؟ ماں نے گھبراتے آرام سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، آیت نے ماں کو غور سے دیکھتے آہستگی سے کہا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی زندگی اس طرح کی طرف جاتی ہے جو کوئی نہیں سمجھ سکتا، آگے راستہ ہوگا یا وہ راہ ہی بند ہوگی۔ زندگی کی راہ کب کس موڑ پر بدل جائے کوئی نہیں جانتا، صرف اوپر والے کے سوا۔ تمہیں لگتا ہے مان سمجھ گیا ہوگا؟ ایان نے سرد آ بڑھتے پوچھا۔ کچھ وقت دو اس کو، ایان وحود آئے گا میرے پاس، مجھے یقین ہے، برہان نے ایک نگاہ ڈالتے سرسی سے کہا۔ اتنا یقین؟ ایان نے حیران ہوتے دریافت کیا۔ ہاں ہاں میرے بھائی، اگر یقین نہ کرتا ہو پر تو آج میں جہاں پر ہوں نا، برہان نے ایک ادا سے مغرور سے کہا۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، ایان نے ہنستے برہان کے اشارے پر ہاتھ مارتے بولا۔ برہان خواب سے تیرا فون وائبریٹ کر رہا ہے؟ ایان نے چارجر پر لگے فون کی طرف دیکھتے سرسی سے کہا۔
یہ ہاسپٹل میں بھی کھڑا تھا ایان دینا برہان نے ہاشم کی کال دیکھتے کہا جبکہ عماد کی کال بھی آئی ہوئی تھی۔ ہاں ہاشم، برہان نے فون اٹھاتے اس سنجیدگی سے دریافت کیا۔ سر آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کو گھر سے ایسے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہاشم نے لرزتے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا ہے جو تم اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ برہان نے دوسری سڑک پر گاڑی ڈالتے سخت آواز میں کہا، سر آپ ہیں کہاں؟ ہاشم نے گھبراتے تیزی سے پوچھا، روڈ پر ہوں، سپاٹ سے کہا گیا۔ سر آپ کو مارنے کے لیے کچھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہاشم نے فکر سے بلند آواز میں کہا۔ جیسے وہ سامنے ہوا، برہان نے گاڑی کے آر پار شیشے سے دیکھتے پوچھا۔ جیسے ایان نے دیکھا تو حیران ہوا، اپنی طرف ایک بلیک گاڑی کو تیزی سے آتا دیکھ کر، جی سر آپ پلیز اس روڈ سے نہ جائیے گا۔ ہاشم نے لمبے لمبے سانس لیتے کہا، ایان جلدی سے پیچھے جاؤ۔ برہان کو اپنے سے زیادہ اس وقت ایان کی فکر تھی، اس کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ ایان نے الجھے سے انداز میں پوچھا۔ میں نے کیا کہا ہے جاؤ تو جاؤ، برہان نے غصے سے لال ہوتے بلند آواز میں کہا۔ ہوا کیا ہے برہان، اور یہ گاڑی کس کی ہے جو اتنی تیزی سے آ رہی ہے، اور تم اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہی ہو؟ ایان تم کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا پیچھے جاؤ تو جاؤ، سپاٹ سے ایان کو اپنی طرف کرتے برہان نے کہا، جس سے ایان کو جانا ہی پڑا۔ او مائی گاڈ سر گاڑی خود چلا رہے ہیں، ہاشم نے سنتے ہی فکر سے پوچھا۔ ہاشم میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، سہت لہجے میں کہتے فون کاٹ کے برہان کو اب ایان کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پیچھے گولی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ گاڑی کے پچھلے شیشے بلٹ پروف تھے جن سے گولی اندر نہیں جا۔ برہان نے ہاشم کا فون کٹ کرتے ہی جلدی سے اپنے گارڈ کو کال کی کہ وہ تیار ہے، کیونکہ برہان نے اپنے گارڈ کی گاڑیوں کو بھی دیکھ لیا تھا جو تیزی سے آگے آ رہی تھی۔ ابے اس کی گاڑی زیادہ تیز نہیں ہوگی۔ گاڑی چلاتے آدمی نے دوسرے سے کہا جو گن کو لوڈ کر رہا تھا، پھر کیا ہو گیا؟ وہ پہلے بھی تو تیز ہی چلا رہا تھا، تو بس گاڑی اس کے برابر کر پھر کام ہو جائے گا۔ ابے لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی ہے، دوسرے آدمی نے غور سے دیکھتے دونوں سے کہا، پھر کیا ہو گیا؟ ہمیں اپنا کام ہر حال میں کرنا ہے، دوسرے آدمی نے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ برہان یہ کون ہے؟ ایان نے فکر سے پوچھا۔ مجھے پتا تو نہیں، لیکن اب ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، برہان نے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بے یہ کس کی گاڑی ہیں جو ہماری طرف آ رہی ہیں؟ گاڑی چلاتے آدمی نے گھبراتے اپنے ساتھ دوسرے سے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہ اس کے گارڈ ہیں، ہمیں ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے ورنہ بہت برا ہوگا، پچھلے والے نے اپنا پسینہ صاف کرتے فکر سے کہا۔ سر آپ اپنی گاڑی کو تیزی سے دوسرے روڈ پر ڈالیے، انہیں ہم دیکھتے ہیں، برہان کے کار نے برہان سے کہا۔ اگر اس وقت آیا نہ ہوتا تو ان کو تو میں خود ہی دیکھتا، لیکن ابھی مجھے صبر کرنا ہوگا۔ برہان نے گاڑی کا نمبر سیو کرتے سوچا، سنو کاشم مجھے بھی جلدی ہے، لیکن ان میں سے کوئی نہ بچے، اگر تم نے ان میں سے کسی کو نہ پکڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ برہان نے سخت باری آواز میں کاشف سے کہا، جس سے اس کا گلا خشک ہو گیا، اور بہت تیزی سے گاڑی کو دوسرے روڈ پر کیا، جس سے گاڑی سارے گارڈ کی چاروں گاڑیوں نے ان پر فائر کیا، جس سے ان کو اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی آگے بڑھانی پڑی۔ عماد برہان نے جیسے ہی گاڑی شاہ ہاؤس میں داخل کی، سامنے عماد کو اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھ کر بڑبڑایا، اور سب سمجھ گیا کہ اس کے فون بھی کیوں آئے تھے، اس کا مطلب ہاشم نے اس کو بھی، اور جلدی سے باہر آئے۔ شاہ تم ٹھیک ہو؟ عماد نے برہان کو اپنے سامنے کرتے فکر سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں عماد، پر تجھے نہیں آنا چاہیے تھا، برہان نے اس کو اتنا پریشان دیکھ کر پیار سے بولا، جبکہ غصہ اس کے چہرے پر ابھی بھی تھا۔ ہاں مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، پر میں تو یہ سوچا ہوں تم کیسے آگے، وہ بھی اکیلے؟ جتنا مجھے پتا ہے برہان شاہ اتنی جلدی پیچھے نہیں ہوتا، تو نے ان کو جانے دیا کیا؟ عماد نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک کہا، میں کبھی بھی اکیلا نہیں آتا۔